رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، احساس، خلوص اور سمجھداری بھی انہیں مضبوط بناتے ہیں۔ یہ کہانی ہے محبت کی، قربانی کی اور اناج سے لڑ کر اپنوں کو واپس پانے کی۔ سرحدی گاؤں کی ایک سادہ سی زندگی میں چھپی ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید کسی نہ کسی شکل میں ہم سب کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ کبھی وقت پر لیا گیا فیصلہ زندگی کو بدل دیتا ہے اور کبھی ایک لمحے کی عناب برسوں کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ کیا ذیشان کو نسرین مل پائی؟ کیا دو بہنوں کی ناراضگی محبت پر غالب آ گئی؟ جاننے کے لیے سنیے یہ دل چھو لینے والی داستان۔ ہم سرحد کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک عید پر ہماری خالہ زاد بہن نسرین ایک ہفتے کے لیے ہمارے گھر آئی۔ اس کے ساتھ میری کافی دوستی تھی اور امی ابو بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہم اسے بہنوں کی طرح سمجھتے تھے، لیکن اس ایک ہفتے میں اس نے ہم سب کو اپنا بنا لیا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر کچن میں چلی جاتی۔ جب ہم اٹھتے تو ناشتہ تیار ہوتا اور برتن بھی دھلے ہوتے۔ وہ ہر کام سلیقے سے کرتی اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کی کوشش کرتی۔ اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو اچھی لڑکیوں میں ہوتی ہیں، اور یہ اس کی والدہ کی بہترین تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بھائی ذیشان اس میں خصوصی دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کی میٹھی چال میرے بھائی کے دل پر اتر گئی اور وہ نسرین کو پسند کرنے لگا۔ پھر وہ واپس چلی گئی، گھر کو سونا کر کے۔ اس نے ایک ہفتے میں گھر کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور اب اس کے بغیر جیسے سارے کاموں کو بریک سی لگ گئی تھی۔ امی سے کئی دن تک کام نہ ہو سکا۔ وہ نسرین کو یاد کر کے روتی رہی، جس نے ان کو بیٹیوں جیسا سکھ دیا تھا۔ ایک ماہ تک ہم سب اداس رہے۔ ایک روز امی نے ذیشان سے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم خالہ کے گھر جا کر نسرین کو لے آؤ۔ میرے امتحان ہونے والے تھے، لہٰذا میں کاموں میں امی کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی تھی۔ ذیشان تو جیسے اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فوراً جانے کو تیار ہو گیا، ساتھ چھوٹی بہن بھی تھی۔ خالہ نے نسرین کو ہمارے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ راستے میں ذیشان اور نسرین باتیں کرتے آئے۔ وہ بھی خوش تھی، کہہ رہی تھی کہ میرا منصوبہ کامیاب رہا۔ میں اسی سوچ کے تحت تو آپ کے گھر آئی تھی، کیونکہ خالہ کا گھر مجھے اچھا لگتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں کے پاس رہ جاؤں۔ اس دن پتہ چلا کہ وہ کتنی سمجھدار ہے۔ ذیشان ان باتوں سے خوش تھا کیونکہ وہ اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ اس بار وہ 15 دن ہمارے گھر رہی۔ ہمارے امتحان ختم ہو گئے اور امی کی طبیعت بھی سنبھل گئی تو خالہ اسے لینے آ گئی۔ ابھی آپس میں رشتے کی بات نہیں ہوئی تھی کہ انہی دنوں ہم ایک رشتہ دار کی شادی میں گئے۔ خالہ اور ان کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر جانے کیسے خالہ امی سے ناراض ہو گئی اور یہ لڑائی جدائی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ دونوں بہنوں میں 2 سال تک علیحدگی رہی، کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ جب بھی ذیشان یا میں امی سے اصرار کرتے کہ اب خالہ کے گھر جائیں اور ان سے صلح کر لیں تو وہ بگڑ جاتی اور الٹا ہمیں ڈانٹنے لگتی کہ تم لوگوں کے کہنے پر میں ان سے صلح نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بہن کی فطرت خوب جانتی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے نسرین سے اچھی لڑکی لاؤں گی۔ وہ نہ تو ہمیں لڑائی کی وجہ بتاتی تھی اور نہ ان لوگوں سے رابطہ کرنے دیتی تھی۔ 2 سال بعد خدا کی کرنی کہ نسرین کے بھائی کو کسی نے گولی مار دی۔ یہ ایسا موقع تھا جب خدا نے میری ماں کے دل میں سکی بہن کے لیے ہمدردی اور ترس پیدا کیا۔ امی خالہ کے گھر گئیں، دونوں بہنیں گلے لگ گئیں۔ یوں ایک سوگوار سانحے کی وجہ سے ان میں صلح ہو گئی اور آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں نے امی کو یاد دلایا کہ ذیشان کے بارے میں سوچئے، وہ نسرین کو پسند کرتا ہے۔ کہنے لگی، میں خود یہی چاہتی تھی۔ یہ تو تمہاری خالہ نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی
اس پر مجھے غصہ آ گیا، ورنہ میرا ارادہ یہی تھا کہ نسرین کو اپنی بہو بناؤں گی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اس سے پہلے کہ دوسری خالہ یا ممانی اس کا رشتہ مانگیں، اب چلیں جائیں۔ امی کہنے لگی ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر میں جاؤں گی۔ دراصل شوگر کی وجہ سے امی کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی تھی۔ اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک لڑکا ذیشان کو بلا رہا تھا۔ اس نے بھائی کو ایک لفافہ دیا کہ نسرین نے بھجوایا ہے۔ بھائی نے کمرے میں جا کر لفافہ کھولا۔ نسرین نے چند لفظ تحریر کیے تھے: ہمارے گھر لوگ میرے رشتے کے لیے آتے رہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دیں۔ بھائی نے مجھ سے کہا اور میں نے امی سے بات کی۔ وہ بولی ذرا صبر سے کام لو، چلے جائیں گے۔ میں امی کو نسرین کے حق کے بارے میں نہ بتا سکی، ورنہ وہ بگڑ جاتی کہ لڑکی خود کیوں سندیسہ بھجوا رہی ہے۔ چند دن بعد اس کا دوسرا خط آیا۔ خط میں لکھا تھا کہ میری بات پکی ہونے والی ہے، جلدی کرو۔ میں نے دوبارہ امی سے کہا کہ امی جان، ذیشان بھائی کے رشتے کی خالہ سے بات کریں، اب کب جائیں گی؟ امی نے کہا اگلے ہفتے چلیں گے۔ ہفتہ گزر گیا لیکن امی نہ جا سکی۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ جب بھی جاؤں گی بہن انکار نہ کرے گی، رشتہ مجھے ہی ملے گا۔ امی ایسا سوچ ہی رہی تھیں کہ اچانک ہی اس کی شادی کا کارڈ آ گیا اور امی حیران رہ گئیں۔ ان کو توقع نہ تھی کہ ایسا ہوگا۔ بہن نے رشتہ کیا تو امی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ نسرین کا رشتہ ایک امیر گھرانے میں ہوا تھا۔ اس کا منگیتر بیرون ملک تھا اور بہت کما رہا تھا، شاید اسی سبب خالہ نے ہمیں خبر نہ ہونے دی۔ تاہم اگر امی پر وقت خالہ کے پاس چلی جاتیں تو ممکن تھا یہ رشتہ ہمیں مل جاتا۔ امی نے کہا ہم شادی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ میری بہن نے بیٹی کی منگنی کر دی، شادی کی تاریخ بھی رکھ دی اور مجھے بتایا تک نہیں، نہ مشورہ کیا، جبکہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بچوں کی منگنی یا شادی کی تاریخ رکھنے سے پہلے بڑے آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ ہم خود بھی کب جانا چاہتے تھے، ہم شادی میں نہ گئے اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ ہمیں نسرین کی شادی کا حال ممانی سے ملا کہ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی اور لڑکے والے بھاری بھری لائے تھے۔ خالہ خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی، مگر نسرین خوش نہ تھی۔ رخصتی کے وقت اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ایک ایسا پھول لگ رہی تھی جو مرجھا گیا ہو۔ ذیشان اس سال BA کے پرچے نہ دے سکا۔ میں اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر کرتی تھی، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ کس طرح اس کا دکھ بانٹ لوں۔ امی بھی بیٹے کی کیفیت سمجھتی تھیں اور سخت افسوس کرتی تھیں، لیکن اب پچھتاوے کا کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ہم نے صبر ہی کرنا تھا۔ ذیشان کے لیے امی نے کئی لڑکیاں دیکھیں لیکن اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ماں کو سمجھایا کہ اس کے دل پر تازہ چوٹ لگی ہے، ابھی وہ شادی کی حامی نہ بھرے گا، آپ اس کے زخم کچھ مدھم ہونے دیں۔ 2 سال گزر کے میں نے FA کر لیا تھا اور گھر بیٹھ گئی، کیونکہ امی کو کام کرنے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا۔ اس تمام عرصے میں امی نے خالہ سے رابطہ نہ رکھا۔ وہ بھی ممانی کی زبانی سمجھ گئی تھیں کہ امی سخت ناراض ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی تعلق نہ رکھا۔ پھر اچانک ایک دن وہ آ گئیں اور کہنے لگیں کہ پرانی رنجش بھلا دو، نسرین کو طلاق ہو گئی ہے، تم کو اسے بہو بنانے کی خواہش تھی نا، تو اب اس کا رشتہ لے لو، اس کے بدلے میں تمہاری بیٹی صابرہ کا رشتہ
اپنے بیٹے کے لیے لے لیتی ہوں۔ امی خالہ کی فرمائش سن کر دم بہود رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ خالہ کو کچھ کہتی، میں نے امی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خالہ سے پوچھا، خالہ جان، پہلے یہ بتائیے کہ نسرین کو طلاق کیوں ہوئی اور اب وہ کہاں ہے؟ خالہ کہنے لگی، بیٹی وہ غیر لوگ تھے، بظاہر اچھے تھے مگر اچھے نہ نکلے۔ نسرین بھی وہاں خوش نہ تھی۔ لڑکا زیادہ تر بیرون ملک ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ نے میری بیٹی کو اتنے دکھ دیے کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ جب اس کی حالت مرنے والی ہو گئی تو ہم اسے گھر لے آئے اور طلاق لے لی۔ اب نسرین میرے پاس ہے۔ اس کی بھی خواہش ہے کہ وہ آپ لوگوں کے گھر میں ہو۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ذیشان سے بات کروں گی۔ اگر اب بھی اس کے دل میں نسرین کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے تو ہمیں اسے اپنانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ امی کو میری باتیں اچھی نہ لگیں، تاہم وہ کچھ نہ بولیں۔ خالہ کے جانے کے بعد امی نے کہا، بیٹی تم نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ میں تو اسے کھڑی کھڑی سنانے والی تھی۔ امی جان، اب ذرا مصلیت سے کام لیں۔ پہلے تو ہمیں نسرین کے حالات جاننے چاہیے، اور پھر اگر ذیشان کے دل میں اب بھی اسے اپنانے کی خواہش ہے تو اس کی خواہش پوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ میری پیاری ماں، آپ مضبوط بنیے، انا پرست نہیں۔ امی خاموش ہو گئیں۔ شام کو ذیشان آیا تو میں نے اس معاملے پر گفتگو کی۔ اس نے بتایا کہ اسے نسرین کے حالات معلوم ہیں اور نسرین نے پچھلے دنوں اس سے رابطہ بھی کیا تھا۔ وہ آج بھی اسے اپنانے کو تیار ہے، بلکہ یہی خواہش ہے کہ وہی اس کی بیوی بن کر یہاں آئے۔ بھائی کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ میری دلی خواہش بھی یہی تھی۔ امی کو ہم نے سمجھا لیا، وہ راضی نہ ہوتی تھیں، پھر بیٹے کی خوشی کے لیے راضی ہو گئیں اور نسرین کو ہم بیاہ کر لے آئے۔ وہ بہت خوش تھی، خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ تب مبانی بولیں کہ پہلی مرتبہ جب یہ دلہن بنی تھی اس کے چہرے پر مایوسی اور اذیت تھی، جیسے کوئی اسے پھانسی گھاٹ لے جا رہا ہو۔ دل کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں اور دل پر کسی کا اختیار نہیں۔ آج میرا بھائی جتنا خوش تھا الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ نسرین کو پا کر جیسے اسے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ نسرین نے آتے ہی ہمارے گھر میں بہار آ گئی۔ اس نے گھر کا تمام نظام سنبھال لیا۔ وہ خوب دل لگا کر کام کرتی، ہر ایک کا خیال رکھتی، ابو امی کو کھانا ہاتھ میں دیتی، ان کے کپڑے دھو کر استری کرتی، بستر تک بچھا کر دیتی تھی۔ جتنی خدمت بیٹی نہیں کر سکتی وہ بہو ہو کر کرتی تھی۔ وہ میری دوست ہے، اسی کے کہنے پر میں نے اس کی
بھابھی بننا قبول کیا کیونکہ امی یہ رشتہ بھی نہ ہونے دینا چاہتی تھی۔ لیکن ابو نے سمجھایا کہ اپنوں سے ملنا ہی ہے تو پھر کھلے دل سے ملو، ایسے حفگی رکھنے سے کیا حاصل۔ میرا خالہ زاد جس سے میری منگنی ہوئی اچھا لڑکا تھا، صورت شکل بھی ٹھیک تھی اور ساتھ ہی وہ باعث روزگار بھی تھا۔ ابو کو پسند تھا، اسی لیے میں نے اعتراض نہ کیا۔ امی کافی دن روٹھی رہیں۔ میں نے سمجھایا کہ آپ نے سگی بہن سے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، حالانکہ بہن تو پھر بہن ہوتی ہے۔ آپ ساری حفگی دل سے نکال دیجئے۔ ان کی بیٹی کو بہو بنا کر لے آئیں۔ پھر بھی بہن سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ میری شادی فخر سے ہو گئی، میں اپنے گھر خوش ہوں، میری خالہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، خالو بھی میرا بہت خیال کرتے ہیں اور فخر تو مجھے بہت چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہم پھر سے آباد ہوئے ہیں۔ اگر تم فراست سے کام نہ لیتی اور ذیشان سے نسرین کی شادی نہ کرواتی تو نہ صرف وہ دونوں بلکہ ہم لوگ بھی برباد ہی رہتے۔ آج امی اور خالہ شیر و شکر ہیں، آپس میں بہت خوش ہیں، بلا تکلف ایک دوسرے کے گھر آتی ہیں، کیونکہ یہ ان کی بیٹیوں کے گھر ہیں جو اپنے حمدوں کے ساتھ مثالی زندگی گزار رہی ہیں۔